الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا امت بعد امتی ولا رسالت بعد رسالتی ولا عصمت بعد عصمتی لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار مجھے اور آپ کو دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی مہینے، سال، چاند کی گردش، سورج کی گردش، یہ تمام اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر مہینے کی فضیلت الگ الگ ہے۔ رمضان کی فضیلت الگ ہے، شعبان کی فضیلت الگ ہے، اسی طرح ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا مقام اور عظمت اس اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو انسانیت سے پیدا ہو وہ انسان ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں گھر کے اندر پیدا ہونے والا آسمان کا فرشتہ تھا، پیدا ہونے والا نورانی فرشتہ تھا۔ بھئی انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، بات کو سمجھیے گا، انسان سے فرشتہ پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی تخلیق کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے جیسے انسانیت کا ہے کہ ماں کے بطن مبارک سے شادی ہوئی میاں بیوی کی اور اس نتیجے کے اندر اللہ نے اولاد دے دی۔ انسانیت دنیا میں یوں پھیلی ہے، لیکن فرشتے اس طرح پیدا نہیں ہوتے۔ فرشتوں کی تخلیق اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، فرشتہ بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونا، ولادت کا ہونا، اماں آمنہ کے بطن مبارک میں ٹھہرنا اور پھر بطن مبارک سے پیدا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو دنیا کے اندر ایک اعلیٰ انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جسم ہے، اور یہ اس جسم کے اندر جو جان آئی، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، یہ تمام اعضاء کا چلنا، جسم کے اندر حرکت کا آنا، یہ روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح نکل جائے جسم سے ہم کہتے ہیں مر گیا، روح نکل گئی، روح جدا ہو گئی۔ تو ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم اور روح یہ دونوں مل کر انسان بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے محترم دوستو، جس طرح میرا جسم ہے، جس طرح میری اور آپ کی روح ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بلکہ تمام انسانوں کو جسم اور روح ملا کر بنایا ہے۔ اسی طرح میرے
اور آپ کے پاک پیغمبر کو بھی اللہ نے جسم اور روح ملا کر بنایا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح تیرا میرا جسم اور روح ہے، آمنہ کے لال کا جسم اور روح اس طرح نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی روح بھی کائنات کی تمام روحوں سے اعلیٰ ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا جسم بھی تمام کائنات کے انسانوں کے جسموں سے اعلیٰ ہے۔ آقا کا جسم بھی اعلیٰ، بولو آقا کا جسم بھی آقا کی روح بھی، اس عقیدے کو ذہن میں بٹھاؤ۔ تمام انسانوں کا جسم بنایا اللہ نے مٹی سے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے میرا اور آپ کا جسم کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ میرے اور آپ کی روح عام روحوں کی طرح ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کی روح کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، تمام دوسری روایت میں بیان کر دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، کہ یا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ میرے آقا نے فرمایا انا نبی والآدم بین الروح والجسد، ارے کائنات کے لوگوں ابھی کائنات میں کوئی انسان نہیں بنا تھا، ساری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کو نبی بنا دیا تھا۔ اب دو روایتوں کی روشنی میں، پہلی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو بنایا، آسمان نہیں بنا، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی چاند ستارے نہیں بنے، ابھی دریا نہیں بنے، توجہ رکھنا، ابھی صحرا نہیں بنے، ابھی شجر و حجر نہیں بنے، ابھی شمس و قمر نہیں بنے، ابھی لیل و نہار نہیں بنے، ابھی بر و بحر نہیں بنے، ابھی انسان نہیں بنے، ابھی حیوانات نہیں بنے، ابھی نورانی فرشتے نہیں بنے، ابھی لوح نہیں بنی، ابھی قلم نہیں بنا، ابھی عرش نہیں بنا، ارے جنت نہیں بنی، جنت کے محلات نہیں بنے، جنت کے زیورات نہیں بنے، جنت کی نہریں نہیں بنی، جنت کا حسن نہیں بنا، ابھی جبرائیل نہیں بنا، ابھی میکائیل نہیں بنا، ابھی اسرافیل نہیں بنا، ابھی اسرائیل نہیں بنا، ابھی فرشتے نہیں بنے، ابھی حاملین عرش نہیں بنے، ارے پرندے نہیں بنے، درندے نہیں بنے، صحرا نہیں بنا، دریا نہیں بنا، قطرے نہیں بنے، ذرہ زبر نہیں بنے، بر و بحر نہیں بنے، ابھی صحرا کے قطرے نہیں بنے، سمندر کے قطرے نہیں بنے، ارے خدائے پاک کی قسم ساری کائنات کے بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے میرے محمد کی روح کو بنایا ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلے میرے آقا کی روح کو پیدا کیا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کیا بنایا؟ آقا کی روح، سارے یاد کر لو، سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میرے نبی کی روح کو بنایا، آدم سے پہلے محمد کی روح کو بنایا، شیش سے پہلے محمد عربی کی روح کو بنایا، آسمانوں سے پہلے آمنہ کے لال کی روح کو بنایا، بر و بحر سے پہلے آقا کی روح کو بنایا، شجر و حجر سے پہلے آقا کی روح کو بنایا، ارے کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے میرے نبی کی روح کو بنایا، پھر مجھے کہنے دینا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت بھی ہے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جس کو عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، ارے حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ساری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے ہمارے
نبی کی روح کو بنایا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ دانائے سبل فخر الرسل مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر۔ میرا جملہ سمجھیے گا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آقا کی روح بنانے کے بعد اللہ نے پھر تمام نبیوں کی روحوں کو بنایا۔ توجہ رکھنا، پھر تمام انسانیت کی روحوں کو بنایا۔ ابھی روحیں بنی ہیں، انسان نہیں بنے۔ توجہ رکھنا، تمام کائنات کی روحیں بن گئی۔ آدم علیہ السلام کی روح بھی بن گئی، نوح علیہ السلام کی بھی روح بن گئی، لیکن روحیں بنانے کے بعد اللہ نے ان روحوں کو نبوت کا تاج ابھی نہیں پہنایا۔ توجہ رکھنا، ساری کائنات کے نبیوں کی روحیں بن گئی، نبیوں کی روحیں بن گئی، توجہ، لیکن باقی نبیوں کو نبوت جب ملی، جب نبی دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا کی ذات پر، آپ کے میرے نبی کی روح کو بنانے کے بعد اللہ نے آقا کو نبوت جب نہیں دی، جب آقا دنیا میں پیدا ہوئے، ارے سنو، جب سے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے آقا کی روح کو بنایا، اسی وقت اللہ نے میرے نبی کی روح کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اور سنو، صرف نبی نہیں بنایا، اسی وقت اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ روحیں بنانے کے بعد اب باری آئی جسم بنانے کی۔ توجہ رکھنا، میں بڑی خوبصورت بات، اب باری آئی جسم بنانے کی۔ آپ کا میرا جسم مٹی سے بنا، زمین کی بولو مٹی سے بنا ہے نا۔ روایات میں آتا ہے اگر کسی آدمی کا مزاج آپ دیکھو کہ سخت مزاج والا ہے تو پہچان لو کہ اللہ نے اس کو زمین کی سخت مٹی سے بنایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ اس کے مزاج میں نرمی ہے، میٹھا مزاج، میٹھا مزاج ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو زمین کی نرم مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین کی بولو میں بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین کی مٹی سے بنایا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، آپ جانتے رہیں گے بڑا سرور آئے گا۔ اب آقا کا جب جسم مبارک بنانے کی باری آئی، آئے اللہ اکبر۔ روایات میں لکھا ہے، کتاب کا نام المواہب اللدنیہ، اس کے علاوہ دیگر سیر کی کتابوں میں لکھا کہ جب باری آئی تاجدار انبیاء کا جسم بنانے کی، توجہ، جب باری آئی محمد عربی کا جسم بنانے کی، جب باری آئی مصطفیٰ کا جسم مبارک بنانے کی، جب باری آئی زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، مولا علی کے امام، ابو بکر کے امام، عمر کے امام، عثمان کے امام، سارے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بنانے کی، ارے کتابوں میں لکھا اللہ نے جبرائیل امین کو بلایا اور کہا جبرائیل جا کائنات میں جس جسم کی باری آئی آمنہ کے لال کے جسم بنانے کی، اللہ نے حکم دیا جا جبرائیل کائنات کا چکر لگا، کائنات میں سب سے زیادہ مقدس پاک نورانی جگہ کی مٹی لے آ۔ کائنات کے سب سے زیادہ نورانی جگہ کی مٹی لیا۔ توجہ رکھنا، بات انشاءاللہ ذہن میں اتر جائے گی۔ سب سے اعلیٰ جگہ کی مٹی لیا۔
سب سے پاک جگہ کی مٹی لے آ، سب سے نورانی جگہ کی مٹی لے آ۔ اب آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جبرائیل کہاں کی مٹی لے گیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، میں اپنے تصور میں جا کر پوچھتا ہوں، جبرائیل امین تو ہی بتا، جب اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ جا پاک جگہ کی مٹی لے آ، سبحان اللہ۔ نورانی جگہ کی مٹی لے آ، خوشبودار جگہ کی مٹی لے آ، تو جبرائیل نے ساتوں زمینوں کا چکر لگایا ہوگا، ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا ہوگا کہ مٹی لے کے جانی ہے، آج آمنہ کے لال کا جسم مبارک بنانا ہے، کہاں کی مٹی لے کے جاؤں؟ جنت کا بھی چکر لگایا ہوگا، ایک جنت، دوسری جنت، تیسری جنت، اس جنت کی مٹی لے جاؤں، اس کی لے جاؤں، اس کی لے جاؤں۔ اللہ نے جنت کے 100 درجات بنائے ہیں، 100 کی 100 جنتوں کا میرا جبرائیل چکر لگا کر آیا ہوگا، لیکن مٹی پسند نہیں آئی ہوگی، آخر میں جنت الفردوس میں گھوما ہوگا، جنت الفردوس کی مٹی کو بھی چیک کیا ہوگا، لیکن اس کو وہ مٹی بھی پسند نہیں آئی۔ ارے کائنات کے لوگوں، ساتوں زمینوں کا چکر لگا لیا، ساتوں آسمانوں کا چکر لگا لیا، 100 جنتوں کا چکر لگا لیا، ارے میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ آخر میں روایت میں آتا ہے جبرائیل امین زمین پہ آیا، مدینہ میں چلا گیا، روضہ رسول کو اندر سے مٹی اٹھا کر آقا کی خدمت میں لے گیا۔ آج بھی آقا جس روضے میں سوئے ہوئے ہیں، اسی روضے کی مٹی سے آقا کے جسم کو بنایا گیا۔ روضہ رسول کی مٹی سے میرے آقا کے جسم کو بنایا گیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے پیارے نبی کا یوں روضہ ہے، اور یہ ادھر میرے آقا کا جو ہے منبر مبارک ہے۔ میرے آقا یوں منبر پر تشریف فرمائے، یوں اشارہ کر کے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے روضے کے درمیان، میرا روضہ اور اس کے درمیان کی جتنی زمین ہے یہ تمام جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ آقا کا جسم مبارک بنانے کی باری آئی، مٹی آ گئی، مٹی لے آئے۔ اب جبرائیل امین نے اس مٹی کو جنت کی نہروں کی پانی سے گوندا، روایت بتا رہا ہوں، جنت کی نہروں کا پانی لیا۔ ایمان سے بتانا کبھی یہ باتیں سنی ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آقا بنے کیسے؟ آئے ہائے، میں اور آپ اپنے ایک پروڈکٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ بنائی، کس طرح؟ اس کے اوپر اس کے اجزاء لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر فلاں ہے، اس کے اندر فلاں ہے۔ وہ پتیسے والا پتیسا بیچ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کے اندر ملائی بھی ہے، اس میں مکھن بھی ہے، توجہ، اس کے اندر مکھن بھی ہے، ملائی بھی ہے، بادام بھی ہے، پستہ بھی ہے۔ ارے اعلیٰ میں تجھے بتاؤں محمد کے جسم میں کیا ہے؟ آقا کے جسم کو بنانے کی باری آئی، مٹی آئی روضہ رسول سے، توجہ، مٹی آئی روضہ رسول سے، مٹی آئی روضہ رسول سے، پانی آیا جنت الفردوس سے، مٹی کو گوندا جا رہا ہے، گونتے گونتے روایت میں آتا ہے وہ مٹی چمکنے لگی نورانی موتی کی طرح۔ سامنے وہ نورانی مٹی ہے، میری طرف دیکھو، اللہ نے اب اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بنانا ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ اب اس مٹی سے اللہ نے آقا کی زلفوں کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کی زلفوں کو بنایا۔ اب اس مٹی سے اللہ نے آقا کی آنکھوں کو بنایا، آقا کی پیشانی کو بنایا، آقا کے سر مبارک کو بنایا، آقا کی اذنین کو بنایا، آقا کی عینین کو بنایا، آقا کی شفتین کو بنایا، آقا کی لسان زبان کو بنایا، آقا کے سنان دانتوں کو بنایا، آقا کی آنکھوں کو بنایا، آقا کی پلکوں کو بنایا، آقا کی بھووں کو بنایا، آقا کی بازو کو بنایا، آقا کی انگلیوں کو بنایا، آقا کی انگلیوں کے
आका के नाखूनों को बनाया, आका के सीने को बनाया, आका के पसीने को बनाया, आका के खून को बनाया, आका की हड्डियों को बनाया, आका की नालैन, आका के कदमैन को बनाया, आका की साकैन को बनाया, आका के बतन मुबारक को बनाया, आका की नाफ मुबारक को बनाया, आका के शारैन मुबारक को बनाया, अरे आका की तलियों को बनाया, आका की हथेली को बनाया, आका के बाजुओं को बनाया, अरे आका की बगलों को बनाया, आका के जिस्म के एक एक जोड़ को बनाया। बनाने वाला खुदा था, देखने वाले फरिश्ते थे। जिस मट्टी से बनाया वो मट्टी रोज़े रसूल की थी। अरे जिस पानी से बनाया वो पानी जन्नतुल फिरदौस का था। अरे सारी चीजों को मिलाकर अल्लाह ने मोहम्मद के जिस्म को बनाया। जैसे ही जिस्म बन गया, तवज्जो, जैसे ही आका का जिस्म बन गया, जुल्फ बन गई, पेशानी बन गई, होंठ बन गए, चेहरा बन गया, सीना बन गया, खून बन गया, हड्डियां बन गई। अब अल्लाह का कुरान पढ़। अल्लाह ने आका के जिस्म को बना के यूं सामने रख के कहा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने 5 कसमें उठाकर कहा, अरे कायनात के लोगों, आसमान मैंने बनाया, जमीन मैंने बनाई, सूरज मैंने बनाया, सितारे मैंने बनाए, दरिया मैंने बनाए, सहरा मैंने बनाए, जन्नत मैंने बनाई, दरिया मैंने बनाए। 5 कसमें उठाकर अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं अल्लाह गवाही देता हूँ सारी कायनात मैंने बनाई है, लेकिन कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला मैंने अपना मोहम्मद बनाया है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। आका की जुल्फों को कैसा बनाया, आका के बालों को कैसा बनाया। रिवायात में आता है, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी और आपकी प्यारी अम्मा जान, आका की ज़ौजा मोहतरमा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनके पास आका के चंद बाल थे। मदीना के अंदर कभी कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान बीमार हो जाता तो वो लोग बोतल में पानी लेकर आते और सईदा उम्मे सलमा की खिदमत में पेश कर देते। सईदा उम्मे सलमा उस पानी के अंदर आका के बालों को डबो देती, वो ले जाने वाले ले जाते, बीमार बच्चे को पिलाते, बीमार जवान को पिलाते, बुखार के मरीज को पिलाते, बर्स के मरीज को पिलाते। अरे हर मर्ज के मरीज को वो पानी पिलाया जाता। वो पानी, जिस पानी के अंदर आका की जुल्फों के बालों को सिर्फ डबोया गया है, आका की जुल्फों के बालों को जिसके अंदर सिर्फ लगाया गया है, खुदाए पाक की कसम मुसलमानों, मेरे आका के बालों की बरकत ये थी कि बालों के साथ लगा हुआ पानी जो मरीज पी लेता था, खुदा उसको शिफा दे दिया करता था। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के सहाबी हैं। 100 से ज्यादा जंगें लड़ी। कितनी भाई? 100। लेकिन किसी जंग में भी हारे नहीं। 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और तमाम जंगों में जीत गए। तमाम जंगों में बोलो जीत गए, शिकस्त नहीं हुई। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं फिर वो जवाब दूंगा जो सैयदना खालिद बिन वलीद से और लोगों ने किया। सवाल ये होगा कि मौलाना ये कैसे हुआ? हर जंग में जीत गए, हर जंग में जीत गए, हर जंग में जीत गए, कैसे हुआ? किसी ने सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही पूछ लिया कि बताओ ये कैसे होता था। तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो ये टोपी पहनता हूँ, यूँ टोपी उतारी, कहा ये जो मेरी टोपी है ना, इस टोपी में मैंने आका की जुल्फों के 2 बाल सी रखे हैं। जितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह नहीं आई है। मैंने आका की जुल्फों के 2 बाल अपनी टोपी में सी रखे हैं। मैं आका की जुल्फों के 2 बालों को अपनी टोपी में हमेशा रखता हूँ। अल्लाह की कसम, जिस जंग के मैदान में मैं कदम रखता हूँ, मुझे लगता यह है कि मैं नहीं लड़ रहा, पीछे आम
کی زلفوں کے بالوں کی برکت سے اللہ نے خالد بن ولید کو تمام جنگوں کے اندر فاتح بنا دیا۔ آقا کا چہرہ کیسے بنایا؟ آئے ہے سبحان اللہ، آقا کا چہرہ کیسے بنا؟ آپ کو بتا دوں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہے نا کپڑے سی رہی تھی، اللہ اکبر، کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی، ڈھونڈ رہی مل نہیں رہی، شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، سوئی نہیں مل رہی۔ روایت میں آتا ہے ادھر سامنے سے دروازہ کھٹکا اور دروازے کے اندر محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آقا تشریف لائے، آقا کے چہرے کی روشنی سے مجھے پڑی ہوئی سوئی مل گئی۔ اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا شاندار چہرہ بنایا کہ روایات میں آتا ہے کہ آقا کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ بنایا، جس کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، کیا فرمایا تھا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہا، اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اے ہمارے پیارے نبی جی، آپ کا چہرہ تو اتنا نورانی ہے کہ آپ کے چہرے کی نور سے تو اللہ نے چاند کو روشن کر دیا، سورج کو روشن کر دیا، ستاروں کو روشن کر دیا، دنیا کو روشن کر دیا، جنت کو روشن کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے چہرے کے نور کا تو طفیل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے مومنوں کے دلوں کو روشن کر دیا۔ اور آپ پڑھتے چلے جاؤ، یاد رکھنا میری اور آپ کی آنکھ، میں اور آپ آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھتے ہیں تو بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے میرے نبی کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھتی تھی کہ میرے آقا ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی دیکھتے تھے۔ بتا دیا امتی وہ ہوتا ہے جو ادھر دیکھے تو ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر دیکھے تو ادھر نہ دیکھ سکے، لیکن محمد وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت آنکھیں بنائی۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا پسینہ کیسا بنایا اور خون کیسا بنایا۔ صحابی ہیں مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے پچھنے لگوائے۔ پچھنے پہلے زمانے میں بیماری کا علاج پچھنے لگوانے سے ہوتا تھا، پچھنے لگوائے، ان پچھنوں کے اندر جو خون نکلا آقا نے میرے صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اس خون کو کسی جگہ پر جا کر دفن کر کے آ جاؤ۔ اللہ، آقا نے پچھنے لگوائے، صحابی کو خون دیا کہ لے جاؤ یہ خون جا کے دفن کر کے آ جاؤ۔ صحابی کی قسمت جاگی، وہ صحابی گئے اور خون کی ڈبی کھولی، خون پی کر آ گئے۔ خون کیا کیا بولو؟ پی کر آ گئے۔ واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ کام دکھا کر آیا ہے۔ جاگ رہے ہو یار، کچھ تو بولو ذرا۔ آقا نے پوچھ لیا کیا کر کے آئے؟ خون کہاں رکھا؟ کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے چوری نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ رکھ کر آیا ہوں جہاں سے چوری۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا پی کر آئے ہو؟ آئے، بولو یار، بولو 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 بولو، کہا پی کر آئے ہو؟ اگر آپ جاگ رہے ہو تو جملہ دے دوں؟ سبحان اللہ۔ جی یا رسول اللہ پی کر آیا ہوں۔ آقا مسکرائے اور ہاتھوں کو اٹھایا، ہائے ہائے سنیو، اس سے قیمتی جملہ میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی پھر سن لے، جس کے خون میں محمد کا خون چلا گیا اللہ
وہ جہنم میں بولو نہیں جائے گا، وہ جہنم میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو جملہ دینا چاہ رہا ہوں نا شاید کہ کوئی سمجھ جائے۔ صحابی نے خون پیا، خون میں خون مل گیا، خون میں آقا کا خون بولو مل گیا، جہنم کیا ہو گئی؟ جہنم میں یہ صحابی نہیں جائیں گے۔ اور جاگ رہے ہو او میری سوئی ہوئی قوم، کچھ تو جاگو۔ آقا کا خون پیا، خون میں خون ملا، جس کے خون میں خون ملا وہ جہنم میں بولو نہیں جائے گا۔ ارے جو خون سے خون ملا لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور جو حسین نبی کا خون ہو، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، جو سیدہ زینب نبی کی بیٹی نبی کا خون ہو، جو سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی نبی کا خون ہو، جو سیدہ ام کلثوم نبی کی بیٹی نبی کا خون ہو، جو سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی نبی کا خون ہو، جو نبی کے 3 بیٹے نبی کا خون ہو، ارے علی سے جو آگے نسل چلی ہے، نواسے نواسیاں، یہ ساری کی ساری جو خود نبی کا خون ہو، سنیوں بتاؤ جو خون پی لے وہ جنت میں جائے گا، جو نبی کا خون ہو وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ آپ کو کائنات میں ہر پھول کا، ہر پودے کا، ہر پھل کا گٹھلی یا بیج ملے گا۔ آم ہے اس کی گٹھلی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چمیلی کا پودا ہے اس کے آپ کو بیج ملیں گے، گندم ہے اس کا دانہ ہے، سیب ہے اس کا بیج ہے۔ او بھائی جاگ رہے ہو؟ ہر پھول، ہر پودے، ہر پھل، ہر غلے کا بیج، گٹھلیاں، دانہ ملتا ہے۔ خدا کی قسم گلاب کے پھول کا کوئی دانہ نہیں۔ او یار قسم دو، سمجھو سمجھو، گلاب کے پھول کا بیج نہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں بتاؤ پھر گلاب کا پھول نکلا کیسے؟ گلاب کا پھول اگا کیسے؟ آم کی گٹھلی لگائی آم بن گیا، سیب کا بیج لگایا سیب بن گیا، چمیلی کا بیج لگایا چمیلی بن گئی، ارے گندم کا دانہ لگایا گندم بن گئی، جو کا دانہ لگایا جو بن گیا۔ ارے گلاب کا پھول کائنات میں آیا کیسے؟ ارے کائنات کے لوگوں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کائنات میں ہر پھول ہر پودا اپنے بیج اور اپنے دانے سے بنا۔ ارے گلاب کا پھول محمد کے پسینے کے قطرے سے بنا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آئے ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ اور آگے آنے والا جو تخیل ہے نا وہ کمال ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا ہوگا نا تو اس انداز میں بنایا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے اللہ بناتا چلا گیا۔ آپ نہیں سمجھے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جب آپ کو بنانے لگا ہوگا نا تو پہلے آپ سے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ خود بتائیے کہ آپ کی زلفیں کیسی بناؤں؟ یار بول دو۔ اللہ نے پوچھا ہوگا کہ محمد عربی علیہ السلام آپ بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟
اللہ نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ اے حبیب آپ بتائیے آپ کے دندان مبارک کیسے بناؤں، آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، آپ کی داڑھی مبارک کیسی بناؤں، آپ کے شفتین ہونٹ کیسے بناؤں، آپ کی پیشانی کیسی بناؤں، آپ کا سینہ کیسے بناؤں، آپ کا دل کیسے بناؤں، آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں، آپ کے قدم کیسے بناؤں، آپ کا بطن کیسے بناؤں، آپ کی ساکھ پنڈلیاں کیسی بناؤں، آپ کے گھٹنے کیسے بناؤں، آپ کی کمر مبارک کیسی بناؤں۔ یا رسول اللہ آپ بتاتے چلے گئے ہوں گے، اللہ بناتا چلا گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو بناتا چلا، اللہ نے اس انداز میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ کائنات میں اتنا خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اتنا خوبصورت کسی کو بھی نہیں بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا۔ اور میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ، میں اور آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں نا، قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا اللہ نے اتنا اونچا مقام بنایا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس تشریف لائے تو ہم بعد میں گئے دیکھنے کے لیے تو زمین کے اوپر کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملی۔ ہم آقا کی خدمت میں آ کر سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا سنو، تم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو تمہاری قضاء حاجت سے بدبو آتی ہے، محمد کی قضاء حاجت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ زمین نگل لیتی ہے، زمین بولو نگل لیتی ہے۔ اللہ نے اتنا کمال بنایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔